سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج ہم ماہ ذی الحجہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، اور اس عشرہ میں ہونے والے نیکیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں۔ اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اختتام ماہ ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ محرم الحرام اور ماہ ذی الحجہ یہ دونوں مہینے نہایت مبارک اور بابرکت ہیں۔ حجتن کا معنی ایک بار حج کرنا ہے، اور وہ سال کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ذو کے معنی سال ہیں۔ صاحب اور والا بھی اس کے معنی ہوئے تو صاحب حج یا حج والا، یا صاحب سال یا سال والا۔ حجتن کے معنی سال کے بھی ہیں، لیکن اب جس مہینے میں حج ہوتا ہے اس کو ماہ ذی الحجہ یا ذو الحجہ کہتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی حرمت، اس مبارک مہینے کی عظمت قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 36 پر ارشاد فرمایا، اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللہِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللہِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب 4 مہینے کون کون ہیں؟ 4 مہینے ماہ رجب المرجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام۔ ان میں سے ذی الحجہ کو تمام مہینوں پہ فضیلت دی گئی ہے۔ ذی الحجہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اس لیے یہ حج کا مہینہ ہے۔ اہل عرب زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی نہایت ہی تعظیم و توقیر اور بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال کو بھی حرام جانتے تھے، اور ان مہینوں کے شروع ہوتے ہی اپنے ہتھیار اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے، اور کل راستے محفوظ ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ کل سفر کرنے والے بہت ہی امن و امان میں رہا کرتے تھے، اور نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر سفر کیا کرتے تھے، اور کوئی شخص کسی شخص سے نہیں ڈرتا تھا۔ اسلام نے بھی ان مہینوں کے احترام کو باقی رکھا ہے، ان کی حرمتیں اور زیادہ ہو گئی ہیں۔ ان مہینوں میں نیکیاں دوگنی ہو جایا کرتی ہیں۔ اولاً اسلام میں بھی ان مہینوں میں جنگ حرام تھی۔ اب ہر وقت اور ہر مہینے میں جنگ ہو سکتی ہے، لیکن ان کا احترام بدستور اب بھی باقی ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کے بارے میں بات کروں، اس عشرے میں ہونے والے اعمال کے بارے میں ایک حدیث شریف سن لیجئے۔ حضور اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ماہ حرام میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے واسطے 700 برس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیمیائے سعادت کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 325 پر یہ حدیث شریف نقل کی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف سن لیجیے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ روایت کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بقرہ عید کے پہلے عشرے کی عبادت سے زیادہ پیاری ہو، کیونکہ اس زمانے میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ حوالہ المعجم الاوسط للطبرانی میں یہ حدیث شریف نقل کی گئی ہے۔ اب اس کی تشریح کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بقرہ عید کے پہلے عشرے کے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور اس عشرے کے ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی جو شخص بقرہ عید کے پہلے عشرے میں روزہ رکھے گا تو ہر روزہ کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے وہ روزے دار کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اس عشرے کے ہر رات میں جو ذکر اللہ کرے گا، یعنی نفل نماز پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا، درود شریف پڑھے گا،
تو ہر رات کے قیام یعنی عبادت کے بدلے میں شب قدر کا ثواب ملے گا، یعنی اس کے نام اعمال میں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، اور 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ اور بقرعید کے پہلے عشرے کی عبادت پر اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو اتنے ثواب کا بخش دینا اللہ تعالیٰ کے کرم سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی دی تھی، اور حاجی لوگ حج بھی اسی زمانے میں کرتے ہیں، تو بلا شبہ اچھوں کی نسبت سے زمان اور زمین بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ بقرعید کے پہلے عشرے میں 10ویں تاریخ تو آپ نے سمجھا ان ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جتنا چاہے نیکیاں ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ ایک چیز اور سن لیجئے کہ بقرعید کے پہلے عشرے یعنی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ اور بقرعید کے دن روزہ نہ رکھیں۔ کیوں؟ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ 5 دن کون ہیں؟ پہلی شوال یعنی عید الفطر کا دن ہے، اور بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک آپ روزہ نہ رکھیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزہ وغیرہ اعمال صالحہ کے لیے بعد رمضان المبارک کے سب دنوں سے افضل عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو ماہ ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اسی لیے آپ تمام حضرات ان مہینوں میں روزہ رکھیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے، آپ ملاحظہ کیجئے، ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے کوئی دن ایسا جن میں نیکیاں اللہ تعالیٰ کو اس دن یعنی بقرعید کے پہلے عشرے سے زیادہ پیاری ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے میں بھی اتنا ثواب نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے میں بھی اتنا ثواب نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جو شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا اور کچھ بھی واپس نہ لایا ہو۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 404 پر نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث شریف کی تشریح بھی کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بقرعید کے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کو بندوں کے نیک عمل بہت ہی پیارے ہیں، لہٰذا پہلے عشرے کی عبادت پر بہت ثواب دے گا، کیونکہ یہ حج کا زمانہ ہے، اور اسی عشرے میں عرفہ کا دن بھی ہے جو تمام دنوں سے بہتر ہے۔ جیسے ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں نیکیاں بہت ملتی ہیں، وہ زمانہ اعتکاف کا ہے، اور اس میں شب قدر بھی ہے۔ بہرحال بقرعید کے پہلے عشرے کے اعمال دوسرے زمانے کے جہاد سے افضل ہیں۔ ہاں، وہ جہاد جس میں غازی جان و مال سب کچھ قربان کر دے، تو ایسا جہاد بقرعید کے پہلے عشرے کی نیکیوں سے افضل ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بقرعید کے پہلے عشرے کا جہاد تو بہت ہی افضل ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، رمضان المبارک کے آخری 10 عشرے کی جو راتیں ہیں وہ راتیں افضل ہیں، اور دن کے لحاظ سے لیا جائے تو ماہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک فائدہ اس حدیث شریف سے جو ملتا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ بقرعید کے پہلے عشرے کے تو افضل ہی ہیں، اس لیے کہ مذکورہ حدیث پاک میں ما من ایامن کا لفظ آیا ہے، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے نہیں ہے کوئی دن، اور راتیں تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے افضل ہیں، یہ بتا دیا گیا ہے، دن اس کے افضل ہیں، راتیں اس کے افضل ہیں۔ قرآن پاک میں وَلَيَالٍ آیا ہے جو لیل کی جمع ہے، جس کے معنی ہے راتیں، تو اس سے معلوم ہوا افضل دنوں میں عبادت بھی افضل ہے۔ اسی لیے شب معراج، شب برات، شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت افضل ہے، اور یہ افضل راتیں ہیں۔ عزیزان محترم، اور بہت زیادہ فضیلتیں ہیں ماہ ذی الحجہ کے اور عشرہ ذی الحجہ کے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقت ملا کہ تو یہ کے بعد دیگرے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے اس چینل فیضان حسنین کریمین کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں، اپنے دوست احباب کو بھی ہماری ان باتوں کو سنائیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔